موضوع الدرس التهديدات للمعاندين سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني حارس عن عامر عن البراء رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى عليها 19. قال إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه الساعة إذن عليها 19. فأخبر أصحابه وقال أدهم أما إني سائل عن تربة الجنة إن أتوني أما إنها درمكة بيضاء فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصحاب كفيه مرتين فأمسك الإبهام في الثاني ثم قال أخبروني عن تربة الجنة فقالوا أخبرهم يا ابن سلام فقال كأنها خبزة بيضاء فقال الصدماء إن الخبز إنما يكون من الدرمك هكذا عند ابن أبي حاتم البراء المشهور عن جابر بن عبد الله كما قال حافظ أبو بكر البزار في مسنده. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیہا 19 کہ جہنم پر جو اللہ نے خزنت جہنم نگران جو رکھے ہیں ان کی تعداد ہے 19. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں ان کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ بھی کافی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قوم لوط پہ عذاب نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا تو حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ قوم لوط کی جو بستیاں ہیں نا 5 بستیاں تھیں بڑی بڑی بستیاں تھیں ان کو تخوم الارض یعنی 7ویں زمین کے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے آؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے
اپنے ایک پر سے ان سب بستیوں کو اٹھا کے آسمان کے قریب کر دیا. اب اللہ نے حکم فرمایا کہ الٹ جاؤ. تو فرشتہ تو ایک ہی بڑا ہے، لیکن یہ جو تعداد ہوتی ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ جتنے طبقات جہنم ہیں اس کے مطابق عدد ہے. اللہ عالم. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ جیسے دیکھیں کہ جہنم جو ہے لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے، اور جنت جو ہے اس کے 8 دروازے. تو اب اس میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، اب آپ طواف کر رہے ہیں تو 7 چکر ہیں. آپ صفا مروہ دوڑتے ہیں تو 7 چکر ہیں. آپ آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو 7 آسمان ہیں، 7 سماوات طباقا. آپ زمینوں پہ نظر ڈالیں تو وہاں بھی 7 زمینیں ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جتنے آسمان اتنی زمینیں ہیں. تو اس لیے ان میں جو حکمتیں ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. بعض علماء کرام نے اسرار و حکم کتابیں لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو گویا وہ 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں نظر دوڑا رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، اور آخر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یا رب البیت العتیق، عہد کے نکاح بنا، مولا آسمانوں اور زمینوں میں تیرے سوا کوئی چھڑانے والا. میں نے ہر لحاظ سے نظر ڈالی ہے. اب صفا مروہ دوڑ رہا ہے، ورنہ دیکھو نا اللہ کو کیا ضرورت ہے صفا مروہ دوڑیں آپ یا نہ دوڑیں، کیا ہو جائے، دوڑنے سے کیا ہو جاتا ہے. یہ دوڑنا جو ہے یاد رکھو، یہ چیزیں جو ہیں نا، مثلا ہمیشہ یاد رکھا کرو. الحمدللہ یہدینا ویہدیکم اللہ. تو بعض احکام جو ہیں نا وہ تعبدی ہوتے ہیں. کیا مانا؟ بس اللہ کا حکم ہے ہم نے کرنا. ورنہ اب صفا مروہ دوڑنے کی بظاہر آپ دیکھیں کہ دوڑنا جو ہے وہ کیسے عبادت ہو گیا. حالانکہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، تم آ رہے ہو تو مت دوڑو، علیکم بالسکینہ، آرام سے چلو. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو مل جائے اس میں مل جاؤ، جو بچ جائے بعد میں پوری کر لو، دوڑو نہیں. دوڑنے کا حکم تو فرض نماز کے لیے بھی نہیں ہے. اسی طرح جب حج کے بعد میرے آقا تشریف لا رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک اشارہ فرما رہے تھے، علیکم السکینۃ والوقار، علیکم السکینۃ والوقار. حجاج کرام بھاگو نہیں، آرام سے چلو. تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھی یہاں دوڑو، دوڑنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر حکمتیں ہیں میرے اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اپنے کسی محبوب کا کوئی عمل پسند ہوتا ہے، اللہ اس عمل کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں. اب کسی کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ تم تاریخ تلاش کرو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں کب پیدا ہوئی تھی تاکہ تم اس کا میلاد بنا سکو، سالگرہ مناؤ. یہ منشا اسلام ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کے خلاف چیزیں ہیں. منشا اسلام یہ ہے کہ وہ عمل باقی رہے.
اب سیدہ ام اسماعیل نے اضطراری کیفیت میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کبھی صفا پہ چڑھی کبھی مروہ پہ چڑھی. جب درمیان میں آتی بیٹا نظر نہیں آتا تو دوڑ پڑتی اماں. وہ تڑپ جو تھی، وہ دوڑنا جو تھا، وہ اضطراب جو تھا، وہ اللہ کے لیے خشیت جو تھی اور اللہ کے ایک پیغمبر کو بچانے کے لیے جو محنت تھی، اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے اس دوڑ کو قیامت تک باقی رکھ دیا کہ انبیاء بھی دوڑیں گے اور سرکار دو جہاں بھی دوڑیں گے. اس لیے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. تو وہ تڑپ یاد آئے. اب حاجی جو دوڑے تو وہ سوچے میں کیوں دوڑ رہا ہوں. وہ تڑپ یاد آئے گی، وہ زمانہ وہ وقت یاد آئے گی جب پیغمبر تڑپ رہا ہے اور ماں دوڑ رہی. اور حاجی کو سبق ملے کہ اگر اسماعیل تڑپا ہے اور اماں دوڑی ہے تب پورے عالم کو زمزم ملا ہے. تم بھی بچے چھوڑ کے میرے رستے میں دوڑو گے تو تمہیں بھی میں نعمتوں سے سرفراز کر دوں. وہ سبق ملا. اس لیے اب حضور نے رمل کیا بھئی اب تو کوئی ضرورت نہیں نا. اس وقت تو کافر تھے مکے میں، مشرکین مکہ تھے، اور وہ بدبخت اعتراض کرنے لگ گئے کہ اکلتہم ہما یثرب، او مسلمانوں کو تو مدینے کا بخار ہی کھا گیا، یہ تو کمزور ہو گئے، یہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اپنی جلادت و قوت کا اظہار کرو کہ مسلمان کبھی کمزور نہیں ہوتا اور مسلمان کسی سہارے سے نہیں لڑتا، وہ اللہ کے زور سے لڑتا ہے. لہذا بتلاؤ کہ ہم تمہارے لڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ جو جہاد کا جذبہ تھا، وہ جو کفر کا مقابلہ تھا، اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے اس عمل کو قیامت تک باقی رکھا. اب ہم نے 7 چکر بھی کاٹ لیے، 7 دفعہ صفا مروہ بھی دوڑ لی، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ. صفا مروہ کا افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد. لا الہ الا اللہ حقا حقا تعبدا ورقا. اور آگے رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز اما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ العز الاکرم. اور اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے وہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے. 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں، 2 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی پیشانی اور ناک ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم نے میرے آگے ان 7 اعضاء پہ سجدہ کیا اور میری دربار میں گر گئے، میں تمہیں 7 جہنم کے دروازے ہی بند کر دوں گا. تو اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیں کہ کیوں ایسے اعداد رکھے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ 19 خزن ہے جہنم کا معنی یہ نہیں کہ بس 19 ہیں، یہ 19 تو بڑے ہیں، ان کے تابع اللہ جانے کتنے ہیں. اس کو دیکھیں نا جی، قرآن پاک کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وکل بکم، ہم تمہارے روح قبض کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ ملک الموت، ایک فرشتہ ہے اسرائیل. اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اصل قبض کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتی ہیں کہ توفتوا رسلنا، کہ جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو تمہارے روح کو قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے جو مقاصد ہیں، فرشتے ہیں، ان کی جماعت آتی ہے۔ تو اب ایک بات آیت میں آیا کہ اللہ خود قبض کرتے ہیں، اور ایک آیت میں آیا یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت قبض کرتا ہے۔ اور دوسری آیت میں آیا کہ کئی ملائکہ ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ ساری آیتیں اللہ کا قرآن ہے، برحق ہیں، اصل قبض کرنے والا تو اللہ ہے، اور اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو، وہ اللہ کی طرف سے موکل ہے۔ اور پھر ملک الموت کے ساتھ فرشتے ہیں، کچھ رحمت کے ہوتے ہیں، کچھ عذاب کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اسی پہ جمے رہتے ہیں، موت تک ایمان پہ رہتے ہیں، جب ان پر موت کی گھڑی آتی ہے اللہ نے فرمایا ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے سامنے آتے ہیں باقاعدہ۔ مسلمانوں، خدا کے لیے کبھی اللہ کے قرآن میں بھی غور کیا کرو۔ اسی لیے دشمنوں نے ایک ایسی چال چلی ہے نا جی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، اس کو ان میں ایسا مبتلا کر دیا ہے اس کو اور کسی طرف ہوش ہی نہیں۔ بچے بیٹھے ہیں ساری رات اللہ کے اسکار پہ بیٹھے ہوئے، اور اس میں دنیا کی ہر لعنت موجود ہے۔ ویسے اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں، خیر بھی ہے، علم بھی ہے، سارا سیاستہ بھی اس کے اندر ہے، فقہ مذہب المذاہب الاربع بھی اس کے اندر ہے، علم میراث بھی اس کے اندر ہے، یعنی مکتبہ شاملہ جو ہے اس کے اندر تقریباً 60,000 سے زیادہ کتابیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن وہ کون پڑھے گا؟ وہ تو کوئی قسمت والا پڑھے گا نا۔ ہم نے تو گیم کھیلنی ہے نا، ہم نے تو چیٹنگ کرنی ہے۔ انہوں نے لگا دیا کہ قرآن کی طرف ان کو وقت ہی نہ ملے۔ حاجی آئیں گے سارا دن ماشاءاللہ بازاریں پھریں گے، مارکیٹیں پھریں گے، ایک ایک چیز کا ریٹ معلوم کریں گے، ونڈو شاپنگ کریں گے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ ان کے پاس نماز کا وقت نہیں، باہر میدان میں کھڑے ہو کے ٹکرے مار لیں گے تاکہ سلام پھرے اور ہم بھاگیں، جیسے کسی نے باندھ کے کھڑا کیا ہوا۔ سارا حرم آگے خالی پڑا رہے گا، سارا انڈر گراؤنڈ خالی پڑا ہوگا، ساری اوپر کی منزلیں خالی پڑی ہوں گی۔ حاجی باہر سڑک پہ کھڑا ہے تاکہ جان چھوٹے نا جی، فرض اتارنے آیا ہے نا، نماز پڑھنے تو نہیں آیا وہ تو جان چھڑانے آیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں گے یار بڑا کوئی ایسا ڈھیٹ آدمی ہے، حج پہ گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ نہیں جی، ابھی حرم میں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ کہاں پڑھی ہے، یہ نہیں پتا کہ نماز میں کیا پڑھا گیا ہے۔ مثلا آج امام صاحب نے نماز میں کیا پڑھا ہے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے نا۔ ایک فرض ہے، کھڑے ہیں اللہ اکبر السلام علیکم السلام علیکم، ٹھیک ہے۔
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس سے اندازہ لگاؤ کہ امت مصطفیٰ اللہ نے حضور پاک کی نبوت اور آپ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں کتنا اونچا کر دیا ہے. فرشتے تو نبیوں پہ اترتے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر بھی فرشتے اتار دیے. اللہ نے نبی کے غلاموں کو کتنا اونچا کر دیا. ورنہ فرشتے تو کسی شان میں اترتے ہیں نا، ایسے تو نہیں اترتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہ میرے مدنی کے کلمے پڑھنے والے پہ جب موت آتی ہے فرشتے اترتے ہیں. اور کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ موت پہ اترتے ہیں، پیدا ہونے کے وقت تو نہیں اترتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو فرشتے نہیں آتے، اس وقت تو ہمیں حکم ہے کہ بھی اذان کہو. اور یہاں تو ایک دو نہیں، جماعت فرشتوں کی. تتنزل علیہم الملائکہ، اور آگے جمع کا صیغہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. یعنی ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے آ رہے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے. اللہ نے فرمایا ہم زندگی میں نہیں اتارے، پیدائش کے وقت میں نہیں اتارے. کہیں فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب نہ ہو جائے، یہ کہیں نبوت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے ہم نے مرنے کے وقت اتارے. اب کیا کرے گا دعوے کر کے؟ ہم نے موت کے وقت اتارے ہیں، اب تو مرنا ہے، آگے قبر نظر آ رہی ہے. اب کیسے مرزا قادیانی بن سکتا ہے؟ ورنہ فرشتہ نظر آ جائے تو آدمی تو پھر بھولا ہی نہیں سمائے گا. دیکھا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کو خواب میں کوئی بات نظر آ جائے یا زیادہ ذکر کریں اور کوئی چیز ایسی نظر آ جائے بس سبحان اللہ، وہ تو سمجھتے ہیں ہم آسمان پہ پہنچ گئے، باقی 1-2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے. حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو ولایت نام ہے محمد مدنی کی غلامی کا، ولایت نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، ولایت نام ہے محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ چلنے کا. ولایت اگر ولی بننا ہے تو پھر فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا مدنی کہہ دو کہ جو میری اتباع کریں گے، یہ نہیں اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور جب محبوب بن جائیں تو کوئی اپنے محبوب کو جہنم میں ڈالتا ہے؟ کوئی اپنے محبوب کو آگ میں ڈالے گا؟ ہاں اگر تم محبوب نہ بنو اور مغضوب بن جاؤ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ خزنہ جہنم جو ہے وہ 19 ہیں، لیکن یہ گویا کہ ہیڈ ہیں. ان ایک ایک کے نیچے کتنے ہیں اللہ عالم. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 فرشتے نے اس کی لگاموں کو کھینچا ہوگا. 70,000 فرشتہ. وجیء یومئذ بجہنم، اور معلوم یہ ہوگا کہ ابھی اگر ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا تکاد تمیز من الغیظ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خزانہ تو 19 ہیں اور اللہ کی حکمت ہے. اچھا جیسے بدر میں اللہ چاہتے تو ایک جبریل ہی کافی تھا، 3,000 فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شان محمد مصطفیٰ تھا. میرا مدنی کافروں کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، وہ تیری شان جو بڑھانی ہے، تیری عظمتوں کو جو اجاگر کرتا ہے. ثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. اور یاد رکھو علماء نے لکھا، بڑی عجیب بات لکھی ہے، اللہ نے 3,000 فرشتے اتارے ہیں لیکن صحابہ نے تو نہیں دیکھے. صحابہ نے دیکھے تو نہیں دیکھے. اللہ کی شان دیکھو، شیطان نے دیکھ لیے تھے. تو یہ نہ کہا کرو کہ یہ بزرگی ہوتی ہے، جادوگر بھی دیکھ لیتے ہیں.
بعض جوگی بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی بڑے گھیان میان والے ہوتے ہیں۔ یہ تو محنت کی بات ہے، ایکسرسائز ہے، آپ کریں آپ بھی ماشاءاللہ ہو جائیں گے، خبریں دینا شروع ہو جائیں گے آپ بھی۔ اصل اتباع ہے محمد مصطفیٰ کی، اسی لیے ابلیس بڑا پھنے خواہ بن کے آ رہا تھا نا ابو جہل کے ساتھ۔ جب مقام بدر کے قریب آیا نا پیچھے ہٹنے لگا۔ ابو جہل نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا لگا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا ہے، وہ مجھے پتا ہے نا کون آئے کھڑے ہیں، میں نے مرنا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ انی اخاف اللہ، انی ارا ما لا ترون۔ میرا اللہ حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ نے فرشتے بھی اتار دیے ہیں، لیکن صحابہ کو تو نظر نہیں آئے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ بعض اوقات چاہے چیز نظر نہ آ رہی ہو، اس کے برکات و ثمرات جو ہیں وہ آدمی پر پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہمیں چاند نظر نہ آ رہا ہو روشنی آ جاتی ہے، سورج نظر نہ آ رہا ہو گرمی آ جاتی ہے، تو جب اللہ کے فرشتے آئیں گے تو ان کے جو اثرات و برکات و ثمرات ہیں وہ بھی مومن کے دل میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے جو اندر کے اثرات ہیں نا وہ ہر حال میں آئیں گے۔ اب دیکھو نا جی بتی جل رہی ہے، آپ نہ بھی چاہیں روشنی آئے گی، آپ نہ بھی چاہیں، آپ آنکھیں بھی بند کر دیں روشنی تو کھڑی رہے گی۔ تو اولیاء اللہ کے اندر بھی تو نور ایمان ہوتا ہے نا، اس کی روشنی کا اثر تو آئے گا، آپ چاہے نہ بھی لینا چاہیں اثر تو آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے خزنۃ جہنم، اور یہی وہ خزنہ جہنم ہے جو کافروں سے کہیں کہ ما سلککم فی سقر، یہی خزنہ جہنم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ۔ تو خزنہ جہنم، اسی طرح ان کا جو سردار ہے اس کا نام مالک ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ وہ جہنمی چیخیں گے، کہیں گے اے خزنہ جہنم، اے دروغہ، اے سردار، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے بدبختو، چیخو نہ چیخو، اب پڑے رہو، تم نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ تو اس لیے وہاں دہشت کے لیے اللہ نے 19 فرشتے کھڑے کیے ہیں، ورنہ تو فرشتہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے۔ فرشتے کے اندر تو اتنی بڑی اللہ نے طاقتیں رکھی ہیں، اس کے اندر اتنی اللہ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ وہ اگر ایک دفعہ بھی ابلیس کو دھکا دیں تو وہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں میل دور جا کے گر جاتا ہے۔ اسی لیے اب شیطانوں نے اوپر جانا چھوڑ دیا ہے نا، کیونکہ اوپر انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ نے جو شہاب بنائے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا علیہا 19۔ اب اس حدیث میں آیا کہ ایک جماعت ہے، ان رہطن من الیہود، یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور پاک کے صحابی سے مسئلہ پوچھا۔ یہودی بھی پوچھتے تھے، لیکن پوچھنے کا مقصد دین نہیں ہوتا تھا، طنز ہوتی تھی، امتحان ہوتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ بتلاؤ، تم حضور پاک کے صحابی ہو، ہمیں خزنہ جہنم کے بارے میں بتلاؤ کہ جہنم پہ جو فرشتے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر مسئلہ نہیں جانتے ہو تو کہہ دو میں نہیں جانتا۔ یہ جو ہوتا ہے نہ جانے نہ جانے، لیکن حاجی نے مسئلہ بتلا ضرور دینا ہے۔ تمام حاجی ماشاءاللہ 90% خود مفتی بنے ہوئے ہیں۔ جو بھی کوئی بات ہو یار چھوڑو، میں نے کہ 10 حج کیے ہوئے ہیں، لیکن 10 حج کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ شوق نہیں، طواف کرنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ یہ جو ہم طواف کر رہے ہیں نا، ادھر ٹکر مارو، ادھر ٹکر مارو، ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، اچھا کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے، اچھا ٹھیک ہے میں ذرا فارغ ہو گیا تو طواف کیا فی امان اللہ۔ طواف نماز کے حکم میں ہے، سینہ پھر جائے گا طواف ختم ہو جائے گا۔ جیسے نماز میں سینہ پھر جائے کعبے سے، اگر ایسی بات ہو جائے تو حکم ہے کہ جہاں تم نے سینہ پھیرا تھا وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کرو، تاکہ تمہارا طواف کنٹینیو ہو جائے۔ ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں، خیال آئے گا حتیم کے اندر سے نکل آئیں گے، طواف نہیں ہوتا۔ طواف کرتے ہوئے دیکھیں گے یار حتیم میں موقع ہے 2 رکعت پڑھنے کا، تو اس کے اللہ اکبر جی میں نے 2 رکعت پڑھ لیے، 4تھا چکر تھا، طواف تو گیا نا، فی امان اللہ ہو گیا نا۔ رکن یمانی بھی آئیں گے تو بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے استلام کر رہے حاجی ہے۔ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے استلام کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے استلام کرنا تو خلاف سنت ہے۔ اچھا اب رکن یمانی پہ آ کے کہنا اب اسے اللہ اکبر وللہ الحمد، آگے کیا پڑھنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ربنا آتنا، بس یہ بھی پڑھ لیتے۔ حالانکہ رکن یمانی پر جو دعا ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اب اس کے بعد پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اچھا حاجیوں نے اپنا ایک قرآن شریف بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار۔ یہ نعوذ باللہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ قرآن کے ساتھ ملاؤ؟ ادخلنا الجنت والابرار یا عزیز یا غفار، یہ تو منع ہے، کیوں قرآن کے ساتھ تم لاحقہ لگا رہے ہو؟ قرآن کی دعا جب تک ہے بس انہی تک مانگو۔ اگر آپ نے وہ دعا مانگنی ہے تو پہلے مانگ لو، بعد میں مانگ لو، کسی دوسرے چکر میں مانگ لو، لیکن آیت کے ساتھ تو نہ لگاؤ نا کہ ہر بندے کے دماغ میں یہ آیا ہے کہ اس کے بعد یہ ہر حال پڑھنا ہے۔ ہر آدمی پڑھے گا ادخلنا الجنت والابرار یا عزیز یا غفار۔ کتنے حاجی ہیں کہ طواف کرانے والا کہے گا نا الشوط الاول، پہلا چکر، وہ بھی کہیں گے الشوط الاول، سمجھتے شاید یہ بھی دعا ہے۔ وہ کہے گا اللہم انی اعوذ، یہ بھی کہیں گے اللہم انی، کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھو طواف میں یہ کتابیں لے کے اٹھا کے پڑھنا یہ بدعت ہے۔ یہ دعائیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ طواف میں میرے آقا نے، آقائے دو جہاں نے کیا پڑھا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک روایت میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اگر حضور چاہتے، میرا ایمان ہے ایک چکر میں بھی قرآن ختم فرما لیتے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ رحمت کی کہ میری امت میں جاہل بھی آئیں گے، ان پڑھ بھی آئیں گے، بوڑھے بھی آئیں گے، جو کچھ نہیں جانتے ہوں گے، آسان وظیفہ بتا دیا، سبحان اللہ الحمدللہ، تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا۔ آپ طواف میں درود شریف پڑھیں، آپ طواف میں کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ طواف میں آیت کریمہ پڑھیں جس میں تیرا دل لگے۔ یہ نہیں کہ تو کتاب کو دیکھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں صحیح بھی پڑھ رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اسالو کا رزقا کوئی پتہ نہیں اس کو، یہ کون سا طواف ہے بھائی؟ طواف کا تو معنی یہ ہے کہ مولا آج میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں اور تیرا کرم ہے کہ تو مجھے وہاں لایا ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر نے چکر لگایا۔ پھر تمہیں احساس ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیسے قدم اٹھا رہا ہوں کہ میرے پاؤں وہاں آ رہے ہیں جہاں محمد مصطفیٰ کے پاؤں ہیں، یار میرا ہاتھ وہاں لگ رہا ہے جہاں محمد مدنی نے ہاتھ لگایا تھا، اور میرے ہونٹ وہاں بوسہ دے رہے ہیں جہاں حضور پاک نے بوسہ دیا تھا، اور میرا سینہ ملتزم پہ وہاں لگ رہا ہے جہاں محمد پاک نے سینہ لگایا تھا، اور میرا مقام ابراہیم پہ 2 رکعت وہاں میں پڑھ رہا ہوں جہاں حضور پاک نے کھڑے ہو کے پڑھی تھی۔ جب یہ تیرا تصور ہوگا، ایمان سے کہیں پھر تو ٹیلی فون پہ باتیں کرے گا بیوی سے؟ پھر تو اگر تیرا دھیان ادھر ہوگا کہ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم آیا ہے، جہاں محمد مصطفیٰ ہے، جہاں 1,24,000 صحابہ حضور کے جلب میں ہیں، جہاں صدیق و فاروق و عمر عثمان و علی آئے ہیں، جہاں حسن و حسین آئے ہیں، اور جہاں وہ شان والے اہل بیت آئے ہیں، جہاں اللہ کے اولیاء اللہ آئے ہیں، ائمہ مجتہدین محدثین اور فقہاء آئے ہیں، اور میرا جیسا بد کردار بھی آپ اسی جگہ پہ آ گیا۔ اس لیے جب یہ شوق ذوق ہوگا، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ چوں طواف کعبہ رفتم، کہ جب میں کعبے کے طواف کی طرف جا رہا تھا تو مجھے آواز آ رہی تھی کہ اے بندے، تو نے کعبے کے باہر کیا کیا ہے کہ آج اندر بھی آ گئے ہو؟ لیکن یاد رکھو، باپ غلطی معاف نہیں کرتا، بھائی غلطی معاف نہیں کرتے، رشتہ دار غلطی معاف نہیں کرتے، بیوی غلطی معاف نہیں کرتی، بیٹے غلطی معاف نہیں کرتے، وہ ارحم الراحمین ہے، کہتے ہیں ساری آسمان و زمین کے برابر گناہ لے کے آ جاؤ، میں اتنی بڑی رحمت لے کے معاف کر دوں گا۔ دعا کر لو اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، دل سے دعا کرو، یہ ظاہری بات نہیں، یا اللہ ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں اور ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، تیرے گھر کا کرم ہے کہ سب کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے اور کسی کو خالی نہ فرما، اور عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، اور محمد مدنی کی شان میں گستاخی کرنے والوں پہ اپنا قہر نازل فرما، ان پہ اپنے ابابیل مسلط فرما، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، یا اللہ ان پر اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ ابھی لہب کے بیٹے کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی نا، اور یاد رکھو بعض مولوی بیٹھے ہوتے ہیں نا خوشامد کرنے کے لیے، حضور پاک نے معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے بندے، کافر کی غلطی اور ہے، گستاخ کی غلطی اور ہوتی ہے، خدا کے لیے فرق سیکھو۔ ایک کافر ہے، ٹھیک ہے کافر ہے، ہوتا رہے، کتنے ہندو ہیں ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، سکھ ہیں رہتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں،
ایک ہے گستاخ رسول، اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ حضور کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ اختل جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کی حجب کرتا تھا، آج وہ پناہ کے لیے اللہ کے کعبے کے غلاف کے نیچے چھپ گیا۔ فرمایا فقتلوا، اس کو وہیں بھی قتل کر دو، محمد کے گستاخ کے لیے کوئی امان نہیں۔ ابھی لہب کے بیٹے نے جب گستاخی کی، حضور کی طرف تھوک دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہمیں حضور کی بے ادبی سے بچانا۔ یا اللہ آپ کی شان میں کوئی بھول سے بھی کلمہ نکلے تو معاف فرما دینا۔ تیرے نبی کا اتنا بڑا شان ہے کہ 1000 بار بشو یم دہن بمشک گلاب۔ عاشق کہتا ہے میرا محبوب اگر میں 1000 دفعہ بھی اپنی زبان کو مشک و گلاب کے عرق سے دھو ڈالوں، تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمارا حاجی تو بڑا بہادر ہے نا جی، سگریٹ بھی پی رہا ہے، درود شریف بھی پڑھ رہا ہے۔ ہمارا حاجی بہت بڑا بہادر ہے بھائی۔ حضور پاک کو غصہ تھا، میں اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، میرے مدینے کا میرا مولا آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے، اپنے جنگل کے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کر دے۔ اب وہ تجارت کے لیے نکلا، ابو لہب نکلا تجارت کے لیے۔ اب جناب اس کا وہ بیٹا بھی سفر میں ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، عتبہ اتیبہ کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ سارا سامان اکٹھا کر کے ایک اونچی مچان بنا لو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ کہ محمد پاک نے بد دعا کی تھی، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ ان کی دعا قبول نہ کر لے۔ اور کافر بھی ڈرتے تھے کہ بھئی گستاخی کی ہے میرے بیٹے نے، لیکن اللہ حدیث ہے، صحیح کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم سوئے ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گیا نا، اس وقت تو مسلمان نہیں تھا جو راوی تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر نکلا، سوئے ہوئے کو سونگ رہا ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہوگا اس سے بدبو آئے گی، جو عاشق ہوگا اس کی قبر سے بھی خوشبو آئے گی۔ دعا کرو اللہ ہمارے خاتمے ایمان پہ فرما دو۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یا اللہ آپ کے آگے کیا مشکل ہے، آپ کے آگے کیا مشکل ہے کہ ہماری قبروں کو بھی باغ جنت بنا دے، ہماری قبروں میں بھی جنت کی خوشبوئیں پیدا فرما دے۔ یعنی جنگل کا شیر ہے، جنگل کا جانور ہے، سونگ رہا ہے کہ وہ مدنی کا گستاخ کدھر ہے، ہوا نہیں آ رہی۔ بات سمجھو کیا مانا۔ آج بھی دنیا میں آپ کے پولیس والوں کے پاس کتے ہوتے ہیں نا، ان کو نشہ سنگھا دیا جاتا ہے تو وہ جناب پکڑ لیتے ہیں کہ اس صندوق میں نشہ ہے، یہ قاتل جا رہا ہے، آگے قاتل کو پکڑ لیتے ہیں، چور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے اس جنگل کے کتے میں محمد کے گستاخ کی ہوا رکھ دی کہ جاؤ پہچانو۔ کہتے ہیں جب سب سونگ لیا، دور سے جا کے پھر اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھا اس گستاخ رسول پہ آئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس لیے مسلمانوں ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دعا کر دو کہ یا اللہ جنہوں نے تیرے مدنی کے شان کے خلاف فلمیں بنائی ہیں، کارٹون بنائے ہیں، بندے کچھ نہ کریں، تو قادر ہے کوئی اپنا جنگل کا کتا ان پہ مسلط کر دے جو انتقام لے تیرے مدنی کی شان کا اور دنیا کے لیے ان کو عبرت بنا دے۔ ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ
اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور دعا کرو اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے. اللہ ہمیں عبادات کا ذوق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اپنا شوق عطا فرما دے. اللہ ہماری دلوں کو نماز میں لگا دے. اللہ ہمیں اپنا بنا دے. اور اللہ ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی صحبتوں سے مالا مال فرما دے. اگر کوئی آدمی 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کر سکے کوئی بات نہیں، عصر کے بعد مغرب کے بعد کر لے، رات کو کر لے، 11 کو کر لے، 12 کی رات کر لے، 12 کا سارا دن کر لے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے کر لے. بعض ائمہ فرماتے ہیں 13 ذی الحج تک کر لے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن دم پڑ جائے گی. کہتے جی کہ حیض کا پیریڈ گزر گیا پھر خون آ گیا، وہ بیماری ہے. جو یاد رکھیں کہ کچھ دن جو ہیں توڑ کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے 22 دن یا 20 دن ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر پھر ہفتے کے بعد پھر خون شروع ہو گیا مانا بیماری ہے. نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، طواف بھی کر سکتی ہیں، سب کر سکتے ہیں. میرے دوست نے اپنی بیوی کو گھریلو جھگڑے میں 3 طلاقیں دے دی، 3 پکی ہو گئی. اگر ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس مہینے میں ان مہینوں میں عمرہ کیا ہے، اگر حج کرے گا تو بکری رہے گا نا. حج نہ کرے کوئی بکری نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک لڑکا ایک لڑکی سے نعوذ باللہ گناہ کا تعلق تھا، اب نکاح کیا، چلو دونوں نے توبہ کر لی، نکاح کر لیا، بات ختم ہوگی، اللہ معاف کرے. جب گناہ کر رہا تھا اس وقت تو تم نے مسئلہ نہیں پوچھا مولوی سے. نکاح کر لیا اب مسئلہ پوچھ رہا. 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آ جائیں بیوی بچے چھوڑ کے، کبھی مسئلہ نہیں پوچھیں گے. اور جی جماعت والے کہتے ہیں 40 دن کے لیے باہر نکلو، بیوی بچے چھوڑ کے، جائز ہے؟ یہ 2 سال والوں کا مسئلہ تو پہلے حل کرو. اللہ کے بندے کیا بات ہے، بس ہو گیا، گناہوں کو چھیڑا نہ کرو. غلطی ہو گئی، دونوں توبہ کریں. نکاح کر لیا، اللہ آگے ان کی زندگی کو پاک کر دے. خامن نے کہا تو میں طلاق دے دوں گا، گی سے طلاق نہیں ہوتی. دی تو نہیں نا، کہا دے دوں گا، اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر امام کے پیچھے آخری رکعت آپ کو ملی ہے، اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد جو آپ سے چھوٹا ہے اسی طرح پورا کریں. یعنی جس میں فاتحہ بھی تھی، سورت بھی تھی، آپ پڑھیں گے. صرف فاتحہ تھی، فاتحہ پڑھیں گے. کسی نے کاغذ پہ لکھ کے بیوی کو 1 طلاق دی، ہو گئی، لکھ کے دے یا زبان سے کہے. ایک عورت 6 مہینے کی حاملہ ہے، بظاہر تو تندرست ہے لیکن حاملہ ہے، ویل چیئر پہ صفا مروا دوڑ لے، کوئی بات نہیں. حمل کو تکلیف ہوتی ہے نا. اگر کوئی فوت ہو گیا ان کا حج عمرہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں سندھ میں سیلاب آیا ہے، بھائی وظیفے کیا ہیں؟ اللہ کے آگے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. یہ اللہ کے عذاب ہیں، کبھی پانی نہیں ملتا، کبھی سیلاب آ جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر آدمی موزے پہن کے طواف کرے کر سکتا ہے.
ٹائم پتہ نہیں کیا ہے ختم ہونے کی عورت حالت معذوری میں یعنی اگر حیض ہے مدینے جا سکتی ہے، صلاۃ و سلام نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، باہر بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے بعد میں نماز پڑھے، سلام پڑھے۔ عصر سے لے کر مغرب تک افضل یہ ہے احناف کے نزدیک کے 2 رکعت طواف کے بعد میں پڑھے، لیکن یہاں کے امام جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں۔ یار یہ جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں، خدا کے لیے عقل کرو۔ آپ نے مثلا عصر کے بعد طواف کیا، آپ کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب کی نماز حرم میں پڑھوں گا، تو مغرب کے بعد پڑھ لو۔ جب حرم میں رہنا ہی ہے تم نے تو پھر اختلاف سے بچو، مغرب کے بعد پڑھو تاکہ کوئی حدیث تمہاری مخالف نہ ہو۔ اور اگر مجبوری ہے، جانا ہے، قافلہ جا رہا ہے، گاڑی تیار کھڑی، پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی حنفی مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لے کچھ نہیں ہوگا، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا، اور اس کے لیے افضل ہے کہ نہ پڑھے۔ طواف کے دوران میں جتنا کعبے کے قریب گزرو گے ثواب زیادہ ہے، لیکن رش سے دور گزرو گے اللہ جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو طواف، جا کے وضو کرو اور پھر طواف پورا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے اور حج کے احرام کو پتہ نہیں چلتا کہ احرام پر قطرے کا نشان کہاں لگا ہے، تو آپ بدل لیا کریں، ہر نماز کے لیے دھو لیا کریں، ایک چادر ساتھ اور رکھ لیں۔ ویسے بلا وجہ وہم میں بھی نہ پڑیں۔ میری دادی بوڑھی ہے، بیمار ہے، اس کے لیے بالکل عمرہ کر سکتے ہو۔ بہرحال اگر آپ کو قطرے آتے ہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، پڑھتے رہو، کوئی بات، مجبور ہے آپ۔ میں نے غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا، چوم لیا، اگر تمہیں عطر نہیں لگا ہے تو کوئی بات نہیں، یا فوراً دھو ڈالا ہے تب بھی کوئی بات نہیں۔ غلام محمد نام رکھنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ہاں غلام نوکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں غلام کا لفظ جو ہے وہ ابن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انا یکون لی غلام، بہرحال کوئی حرج نہیں۔ ویل چیئر جو ہے حرم میں وہ انہوں نے رکھی اسی لیے ہے کہ اٹھائیں، طواف کریں، بعد میں اسی جگہ کھڑی کریں۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا مدینے سے، لا شک مدینے والا عمرہ افضل ہے، وہ تو میقات سے کر رہے ہو، یہ تو ہل سے ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ مولوی ہیں جو مسجد عائشہ کا عمرہ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آج دنیا میں کون سا مسئلہ ہے جس کو سب مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، نہ مانے۔ عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن نہیں ہوا کوئی بات نہیں، سنت ہے، باقی سنتوں کا تو تمہیں خیال نہیں ہو، داڑھی منڈواتے ہو، عقیقے کا بڑا فکر ہے۔ عجیب قوم ہے جی، فکر ہے تو عقیقے کا فکر کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، عقیقے کا فکر ہے۔ کوئی حرج نہیں، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا، سنت ہے، ثواب ہے، افضل ہے۔ میں 3 مہینے پہلے آیا تھا، عمرہ کیا تھا، اب کوئی عمرہ نہ کرو، تمہارا حج افراد ہوگا، حج کی بکری تم پر لازم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی پشت پہ جو ہے ایک پاؤں کا نشان تھا،
اور ماں کہتی ہے میں نے خواب دیکھا تھا کسی بزرگ نے پاؤں رکھا تھا ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نہ اس نے تمہارے پیٹ کے اندر پاؤں رکھا تھا یا باہر رکھا تھا؟ اچھا بزرگ ہے جو غیر محرم عورتوں پر پیر رکھتا ہے، اچھا ولی اللہ ہوا بھائی۔ غیر محرم عورت کو تو دیکھنا حرام ہے، پاؤں کیسے رکھا؟ بس گھڑے ہوئے خواب ہیں۔ یہاں ایک پتھر لگا ہوا تھا، کافی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی آ کر ادھر آؤ جی میں آپ کو حضرت علی کا قدم دکھاؤں، چپ کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا چلو، وہاں جب گئے وہ نشان لگتا تھا پتھر میں ایسے، یعنی یہ نہیں ایک واقعی پاؤں تھا یعنی کچھ نہ کچھ نشان تھا۔ کہنے لگا یہ حضرت علی کا پاؤں۔ میں نے کہا حضرت علی نے آپ کو فرمایا ہے یا آپ اس زمانے میں موجود تھے جب حضرت علی نے قدم رکھا تھا؟ کہتے جی کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ پتھر تو خدا کے بندے ابھی 1 سال ہوا ہے لگا ہے، حضرت علی کو فوت ہوئے تو 1200 سال گزر گئے ہیں، کوئی عقل کرو۔ گڑے ہوئے ہیں بس کھڑے ہیں ستون کو ہاتھ یہاں سے حضور معراج پہ گئے تو یہ ستون تو انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے بندے۔ اللہ اکبر۔ کہتے جی کہ پاکستان میں میزان بینک ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ اعلم، میں نے سنی بات، جانتا نہیں ہوں۔ سنا یہی ہے کہ ایک اسلامی بینک ہے، میزان ہے، اسی طرح برکہ ہے، اسی طرح استثمار الخلیج ہے، اسی طرح الفلاح ہے، اور بھی کئی بینک ہیں جو اسلامی اصولوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اعلم، سنا ہے، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے ان کے شرائط دیکھے، لیکن ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ پیشاب کے قطرے آتے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، یعنی مغرب کا جو وضو ہے عشاء تک آپ نفل پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ جائے، عشاء کے لیے پھر وضو کرنا ہوگا۔ کہتے جی کفن پہنانے کے بعد اس کے سینے پر آمن الرسول لکھتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ اگر اس آمن الرسول پر اس کا ایمان ہے تو نہ لکھنے کے بعد بھی وہ جنت میں ہے، اور اگر صحیح ایمان نہیں تھا 1,00,000 دفعہ لکھ دو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ نے عمرہ نہیں کیا شوال ذی القعدہ میں، آپ کا حج افراد ہوگا۔ کہتے جی کہ ہم صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی یہاں پر جو لوگ حرم میں صفائی کر رہے ہیں یا حرم کے باہر بیچارے جو بلدیہ میں جھاڑو وغیرہ لگائے، سب سے زیادہ مستحق، کیونکہ وہ مانگتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں، اور تنخواہیں بھی اتنی بڑی نہیں، 607 ریال میں کیا گزارا ہو سکتا ہے؟ اچھا اسی طرح کچھ معذور ہوتے ہیں اور طالب العلم ہوتے ہیں، مدرسے ہیں، وہاں دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی عورت حج پہ آئے، طواف زیارت نہ کریں، واپسی کی ڈیٹ اس کی آ جائے تو وہ ساری زندگی اپنے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی۔ ڈیٹ آ جائے چھوڑ دو، نہ جاؤ، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہ بھی تو نہیں جاتے نا، ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں، بعد میں اپنی سیٹ کرا لو، کوئی مشکل نہیں، لیکن طواف زیارت نہ چھوڑو۔ کہتے جی کہ ہمیں مکتب والے 7 اور 8 کی درمیانی رات میں نہ لے جائیں گے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اور یار سارے ایک دن بنا پہنچ سکتے ہیں، سب جو 8 تاریخ کو جانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ آدھے حاجی مکے رہ جائیں گے۔ وہ تو شام کو 6 تاریخ سے اور 7 سے شروع کریں گے، مشکل سے جا کے 8 کی شام تک حاجی پورے کریں گے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں سے حج کران کا احرام باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے۔
حج قران ہوتا ہے اپنے میقات سے آتے ہوئے آپ احرام باندھتے ہیں، اور پھر بعض علماء تو کہتے ہیں قربانی کا جانور بھی ساتھ ہو۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے کون سا عمل کروں؟ ان کے لیے دعا کرو، سب سے بڑا عمل ہے۔ عمرے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ حرم میں جو حج کے لیے عورتیں آئی ہیں بالکل نماز پڑھیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اپنے مکان پہ پڑھیں۔ لیکن آج کل عورتوں کو اپنے مکانوں پہ اکیلا نہ چھوڑا کرو، اس سے بہتر ہے کہ حرم آئیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد ٹک لگائے بالوں کو، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، سارے سر پہ اس طرح پھیریں یا سارے سر کے بال کاٹیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے سارے سر کا۔ اگر عمرہ نہ کریں، ویسے مسجد عائشہ جائیں کوئی بات نہیں، ویسے مسجد جیرانہ جائیں کوئی بات نہیں، دم شم کوئی نہیں پڑتا۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر پہلے مڈا دیا، دم پڑ گئی، اگر احرام کی حالت میں صابن خوشبو والے سے غسل کیا، دم پڑ گئی، اگر خوشبو والا نہیں تھا تو کوئی دم نہیں، سادہ پانی سے نہا لے کوئی دم نہیں، بغیر خوشبو والا صابن رکھ لو کوئی دم نہیں، کپڑے دھونے والا لے لیا، کیا مشکل ہو جاتی ہے؟ اگر ایک مجلس میں سرکار دو عالم کا نام بار بار آئے تو ایک دفعہ درود پڑھنا تو ہر حال میں واجب ہے نا، کیونکہ امر کا صیغہ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر پھر بار بار آئے اور درود نہ پڑھے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن افضل یہ ہے کہ لاکھ بار بھی آئے تو درود پڑھے۔ حضور پاک سے آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ بخیل کون ہوتا ہے؟